کو بتایا تھا کہ تقریباً سیالکوٹ سے 23 کلومیٹر کے فاصلے پر جیٹھی کی گاؤں ہے جہاں پہ یہ سانحہ ہوا ہے. وہاں پہ صورتحال یہ ہے جو موجودہ صورتحال ہے کہ تھوڑا سا میں اس کے پس پردہ جو عزائم ہیں وہاں کے لوگوں کے میں وہ بتاتا چلوں اور سانحہ جیٹھی کے اصل حقائق بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان کنفیوژن اور غلط انفارمیشن نے ملک کو جو تھا نا کنفیوژن میں ڈالا ہے. اور اس کی وجہ سے وہاں کے مقیم جو ہیں وہاں کے رہائشی جو ہیں اور وہاں کے رہائشی تو اس وقت وہاں پر موجود نہیں ہیں. وہاں کے جتنے کرسچن لوگ ہیں وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ میں نے وہ آپ کو بتایا نہیں تھا اس دن, میں بتاتا چلوں کہ وہاں پہ جو کونسلر تھا سلیم مسیح, اس نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ جب اس سانحہ کے بعد وہاں سے وہ نکلا تو وہ اپنے ڈیرے پر گیا تو وہاں پر جو کسان تھا جو ڈیرے کا مالک تھا اس نے اس کو ننگا کیا, اس کے کپڑے اتروائے اور اس کے کپڑے اس کے سامنے جلا دیے اور پھر اس کو وہاں سے بھگا دیا. کشیدگی کی صورتحال ابھی بھی یہی ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی کرسچن کو وہاں پہ جانے نہیں دے رہے. یہاں تک کہ اگر کوئی ڈیلیگیشن یا کوئی اور مسیحی وہاں پر جاتا ہے تو اس کو مارتے پیٹتے ہیں اور جو کوئی آگے سے کہے کہ میں دریافت کرنا چاہتا ہوں تو وہ اس کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. نفرت اور تعصب کا یہ عالم ہے کہ کل سنڈے تھا اور لوگ گرجا گھروں میں عبادت کر رہے تھے. ہم نے جائزہ لینے کے لیے سمڑے ہال میں دیکھا کہ وہاں کے کرسچن جو ہیں سمڑے ہال 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جیٹھی کے سے, اور سمڑے ہال میں بھی صورتحال اس قدر خطرناک تھی کہ وہاں پہ سیکیورٹی اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ خوف زدہ تھے کہ کہیں چرچ پہ حملہ نہ ہو جائے. اور ایسا ہی ہوا کہ تقریباً 11 بجے کے قریب 400-500 خواتین جو تھیں اور ان کے ہمراہ کوئی 400-500 مرد حضرات تھے جنہوں نے ایک بہت بڑا جلوس نکالا اور وہ نعرے بازی کرتے رہے کہ جو ہے نا فالش مسیح یا جو ملزم بتایا گیا ہے اس کو سر عام پھانسی دی جائے. اور اس وجہ سے ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور ان کے ہاتھوں میں بینر پلے کارڈ زیادہ تھے اور وہ جو بھی رستے میں ملتا اور کوئی جو بھی رستے میں ملتا اس کو وہ تشدد کا نشانہ بناتے. اللہ اللہ کر کے وہاں سے جب ہم نے یہ سارا سین دیکھا اور ہمیں یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ یہ کسی چرچ پر حملہ کر دیں. انتظامیہ نے سیالکوٹ انتظامیہ نے جب اس ساری صورتحال کو دیکھا تو وہ چرچ کے قریب جب پہنچا ہجوم تو انہوں نے ان کو کہا کہ اب بس یہاں تک ہی آپ آ سکتے ہیں, اس کے آگے نہیں جا سکتے. پھر چاہے وہ جو ہجوم تھا قافلہ تھا اور جن لوگوں نے جلوس نکالا تھا وہ واپس وہاں گاؤں پہ گیا ہے جہاں پہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے. اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں پر چرچ کو تو پہلے ہی انہوں نے جلا دیا تھا اور چرچ کو شدید قسم کا نقصان پہنچایا تھا, لیکن بعد میں انہوں نے گھروں پر حملہ کیا اور جو لوگوں کی املاک تھی اس کو بری طرح گرا دیا اور گھروں پر بھی پتھراؤ کیا اور دروازے توڑ دیے. اور جب دروازے ٹوٹ گئے تو پھر بھی ان کو سکون نہیں آ رہا تھا اور وہ نعرے بازی کرتے اور مسیحیوں کے خلاف جو تھا وہ بھڑکا رہے تھے لوگوں کو. ابھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے اس ایف آئی آر کو وہاں سے بڑی مشکل سے نکلوایا ہے چونکہ وہاں پہ جو پولیس کے ملازمین ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسیحیوں کے لیے بہت برا رویہ رکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ یہاں پہ میں اپنے لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ایف آئی آر میں اصل میں ہے کیا
اور یہ میں پڑھ کر آپ کو ریکارڈنگ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جرم ہے 354 295 بی تعزیرات پاکستان، اور یہ پرچہ درج کروانے والے کا نام ہے اصغر علی ولد اللہ رکھا، قوم حجام سکنہ جیٹھی کے، اور اس کی عمر، جس نے یہ پرچہ درج کروایا ہے، ہینا کا والد ہے، جس لڑکی نے یہ بتایا ہے کہ میرے ساتھ یہ وقوع روپذیر ہوا ہے، اس کی عمر 45 سال ہے اس آدمی کی، اور اس کی بیوی کا نام شکیلہ ہے۔ انہوں نے جو پرچہ درج کروایا ہے، ایف آئی آر درج کروائی ہے، وہ اس طرح ہے کہ